ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 253. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان کے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ اللہ سے کچھ نے کلام کیا. ورفع، اور بلند کیے بعضهم ان کے بعض کو درجات مرتبے میں. وآتینا، اور دی تھی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البیناتی کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی تھی ان کی بروح القدس، روح القدس سے، پاکیزہ روح سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَقْتَتَلَ، تو نہیں لڑتے آپس میں الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس روشن دلائل آ گئے. ولیکن اختلفوا، اور لیکن ان سب نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتے، مقتتلوا، تو نہیں وہ لڑتے آپس میں. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یفعل، کرتے ہیں ما یشاء، ما یرید، جو چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ سب رسول وہ ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی ہے، ان کا بعض پر. پیچھے ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی جو کہ رکوع کی آخری آیت تھی، اور پارے کی بھی 252 میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں اور ہم بیان کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس کی آپ پر حق کے ساتھ، اور بے شک آپ بھیجے گئے ان میں سے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے، اسی طریقے سے یہ تمام رسول جو بھی گزرے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، اور ہم نے سب کو فضیلت دی ہوئی ہے، ایک دوسرے پر بڑھتی دی ہے، پریفرنسز دی ہوئی ہیں. ان میں سے جیسے کہ اگر کسی نے اللہ سے کلام کر لی، موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے درجات کو اللہ نے بعض کے بلند کر دیا دوسرے انداز سے. اگر عیسیٰ کی بات لے لیں تو حضرت عیسیٰ کو ہم نے دی البینات، روشن دلیل. اس کے بعد جب ان کے پاس اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس، پاکیزہ روح کے ذریعے سے. تو بات یہاں پہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کیا ہے، پاکیزہ روح. اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت جبرائیل امین کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا. البینات ان کو دی عیسیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الکتاب دی، بینات دی. اس کے علاوہ ان کی جو لائف کے اندر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی. ان کی قوم اور ان کے انٹریکشن جن سے ہوتا ہے، جن لوگوں سے، ان کے حوالے سے اللہ نے فضیلتیں دی ہیں. تو میں اور آپ کسی کو بڑا چھوٹا یا کسی بھی انداز میں اور آپ ان کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو بیان کر دیا، اور میں اور آپ کے الفاظ بھی یہی ہونے چاہیے کہ اللہ نے تمام رسولوں کو فضیلت دی ایک دوسرے پہ. یہاں پہ یہ فرماتے اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے. کون؟ جن کے پاس روشن دلائل آ گئے اور اس کے بعد بھی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. کل ہم نے آیت پڑھی تھی پرسوں، لوگ سارے ایک امت تھے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کتاب اتاری تو جس میں وہ مختلف تھے. اب کتاب آئی ہے، اختلاف کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو ان میں سے کچھ ایمان لا رہے اور کچھ کفر کر رہے. اور کل لڑائی کیوں ہوئی کہ ہم جس رسول کو، ہمارے پاس جو کتاب ہے ہم اس کو مانیں گے، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو نہیں مانیں گے. اگر یہودی لے لیں تو انہوں نے بولا موسیٰ کے بعد ہم عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، اور عیسائی لے لیں تو انہوں نے بولا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم محمد کو نہیں مانیں گے. اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف انداز سے چلا جاتا تھا. تو یہاں پہ آج ہم دیکھ لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی قرآن، اس کے باوجود ہم لڑ رہے ہیں. لڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کتاب آنے کے بعد. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے پرانے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹنا چاہتے. ہم بھی اپنے معاشرے اور رواج اور جو پرانی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہی صحیح ہے. قرآن پڑھنے والے، علم والے لوگ کیوں لڑتے؟ نہیں، جو ہمیں جس نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر اس نظر سے پہلے ان کی نگاہوں سے پڑھا تھا، آج میں قرآن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اس چیز کو، تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں لڑتا اگر اللہ چاہتے. لیکن ان میں سے ظاہر پارٹیز بن گئی، ایمان والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. اگر اللہ چاہتے تو وہ قتل بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں. یعنی وہ آپس میں اقتتلوا، آپس میں لڑ نہیں ہوتے، فائٹ نہیں کرتے.
اور قتلو یعنی ایک دوسرے کو اقتتلو کا معنی یعنی لڑنے سے لے کے پھر قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یعنی نہ وہ لڑتے ہیں نہ قتل وغیرہ کے سلسلے پیدا ہوتے، لیکن اللہ کرتے جو وہ چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے اچھائی برائی کے فیصلے کرے. آیت نمبر 254 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو جو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، من قبل سے پہلے ان یاتیہ کہ آئے یوم دن لا بیع فیہ نہ ہوگی سودے بازی جس میں، ولا خلۃ نہ دوستی کام آئے گی، خلۃ خلیل سے تو کوئی دوست کام نہیں آئے گا، ولا شفاعہ نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون اور کافر وہ سب ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. فرماتے ہیں ایمان والو آپ کو کیا کرنا ہے، جو لوگ مان گئے ہو نبیوں کو رسولوں کو، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا کام یہ کہ آپ خرچ کر دو جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہونے والی. خرچ کرنے کی یہاں پہ بات آ گئی کیونکہ جب آپ رسول کا ساتھ دو گے تو رسول کے ساتھ میں آپ کو ہر طرح کا ساتھ دینا پڑے گا، اپنی زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا، اپنی ذات کو بھی لگانا پڑے گا، اور اسی طریقے سے آپ کو ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. جیسے کہ آپ نے پیچھے قتال سے متعلق بات پڑھی تھی تو پیسہ ان کو نکالنا پڑا تھا نا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، تو کہا کہ خرچ کر دو جو بھی ہے تمہارے پاس، یعنی جتنا بھی تم چاہتے ہو خرچ کرنا. یہ یاد رکھنا کہ وہ دن آ جائے گا جس میں پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی آپ اور میرے لیے کوئی پچھتاوے اور حسرت کی بات باقی نہ رہے. اور یہ کہ اگر واقعی آپ کو ساتھ دینا ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس اپنے اکاؤنٹس اچھے کرنے ہیں، اپنا حساب اپنے اعمال اچھے بھیجنے ہیں، تو اس کے لیے خرچ جو ہے نا وہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول تھوڑا لو ہو جاتا ہے. دنیا میں وہ جو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر ایک کنٹینمنٹ آتی ہے، قناعت آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بولا کہ دیکھو ایٹ لاسٹ تو دن آنے والے، تم اس کو کیا بھول رہے ہو، کوئی دوستی کام نہیں آئی، سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ ماننے والے وہ سب ظالم ہیں. اچھا آیت نمبر 255 اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی القیوم زندہ قائم رہنے والے، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم اللہ جانتے ہیں جو بھی ان بندوں کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان سے پوشیدہ ہے ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں گھیر سکتے وہ بشیء کچھ بھی، من علمہ اس اللہ کے علم سے، الا مگر بما اتنا ہی جو شاء وہ اللہ چاہے. وسیع کرسیہ السماوات وسیع اس کی کرسی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اسے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی نگہبانی، وہو العلی العظیم اور وہ اللہ بلند ہے، انتہائی برتر ہے اور انتہائی عظمت والے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہی ہے. آیت الکرسی بڑی فیمس آیت ہے، اور کرسی کی آیت الکرسی کا اگر آپ مطلب دیکھیں، کرسی کی آیت، اس آیت میں اللہ نے اپنی کرسی بتائی ہے. اس کی کرسی وہ والی کرسی نہیں ہے جو یہاں پہ کرسیاں رکھی ہوئی، وہ کرسی نہیں ہے جو انسان جسمانوں میں یوز کرتے ہیں جو صرف ایک بیٹھنے کا کام دیتی ہے. اس کی کرسی اس کی بادشاہت ہے، اس کی کرسی اس کی طاقت ہے، اور وہ طاقتیں اس کا اقتدار آسمان زمین ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے. وہ کرسی ایک جگہ پہ ساکت ہو کے نہیں کھڑی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو بات ہے اللہ سے متعلق جو بات، یہ پورا تعارف آ گیا اللہ کا، اللہ کون ہے. رسولوں کے پیچھے بات کی تھی، یہاں پہ بات کی رسولوں کو ہم نے فضیلت دی، پھر فرمایا ایمان والو ظاہر رسولوں کا ساتھ دینا خرچ بھی کرنا پڑے گا. اب آپ آگے پڑھیں گے خرچ کا مضمون اور بڑھے گا. پیچھے سوال آ چکا تھا کہ وہ کیا خرچ کریں. یہاں پہ اللہ سے متعلق جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کو جان لو. جب قیامت کا تذکرہ آیا کہ وہ دن آ جائے گا جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو اللہ آخرت کا دن، ایمان باللہ اور الیوم الاخر،
یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بنیادیں ہیں, یہ فنڈامنٹلز ہیں ہماری. اور جو اللہ اور آخرت کو سمجھ لیتے ہیں وہ سب چیزیں اس کو پھر آگے سمجھ لانا آسان ہو جاتی ہیں. یہ عقائد بہت زیادہ ہمارے کلیئر ہونے چاہیے, کرسٹل کلین ہونے چاہیے. تو یہاں پہ بیان اسی لیے کیا کہ اب اللہ کو تم سمجھ لو, قیامت کا دن تو آئے گا. کیسے آئے گا؟ اللہ کیسے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو تم نے اللہ کو کیا سمجھا آج تک؟ تم اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو آج تک؟ تو یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں, اس کو صرف کوئی وظیفہ یا اس کا تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ گھروں میں فریمز میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ تو اللہ کو سمجھنے کے لیے اس طرح آسان ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے میں اور آپ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں تو اتنا بڑا جواب ہے ہمارے پاس. تو کاش کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کی چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھیں, آبزرو کریں, اور پھر ہمیں اللہ اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ نمبر 1 کون ہے؟ جس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہوتا. تو جہاں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہے, اس کے لیول کے ہے, وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتے. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے, یعنی وہ حقدار نہیں ہے عبادت کا. لوگوں نے اگر معبود بنا لیا وہ ایک الگ بات ہے, وہ کس بیسس پہ بنایا ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے معبود ہونے کی, ان کو نہیں معلوم. نمبر 2 یعنی ان کا وہ لیول ہی نہیں ہے, ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں معبود ہوتا کیا. لہٰذا انہوں نے جو معبود بنایا وہ معبود کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ صرف ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے لفظ تو وہ استعمال کیا جائے گا الہ یا جو بھی. دوسری بات الحی القیوم, زندہ قائم رہنے والے. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اب مزید آگے بھی قائم ہی رہیں گے. نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا, نہ اس کا وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو زندہ قائم کون ہے یہاں پہ دنیا میں؟ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں جو لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا وہ آج ہیں موجود. ان کو تو خود کہتے کہ وہ تو کروسیفائیڈ ہو گئے, وہ تو سولی دے دیے گئے. صحیح صحیح. تیسری بات دیکھیں کیا کہتے ہیں, زندہ قائم آپ نے پڑھا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی اور نہ نیند. بتا دیجیے کس کو اونگ نہیں آتی. بتوں کی تو بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو بت ہے, مٹی ہے, وہ تو ان کی تو جان ہی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کیا جس کو تم نے معبود بنایا ہے اس کو اونگ اور نیند نہیں آنی چاہیے. اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ کھاتے تھے کھانا, وہ اور ان کی ماں کھانا کھاتے تھے. صحیح ہے. ظاہر ہے آپ اور مجھے تو یہاں پہ تھوڑا سا دوپہر کا کھانا زیادہ کھا لے تو اسی وقت نیند آنی شروع ہو جائے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تھکن, نیند کیا ہے, اونگ کیا ہے, تھکن کا آنسر ہے جس کے اندر آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہو نا. اچھا پھر کہتے ہیں اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آج کوئی انسان کتنی جگہ کا بادشاہ ہوتا ہے, بہت کر کے بھی پوری دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. اگر پوری دنیا کا ہو جائے تو آسمان اور زمین کا بادشاہ نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں وہ جو آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. پھر فرماتے ہیں من ذا الذی, کون ہے وہ جو یشفع عندہ الا باذنہ, جو سفارش کر دے اس کے آگے سوائے اسی کے حکم سے. ظاہر ہے اتنا جس کے پاس اتھارٹی ہو, جتنا پاور ہو, تو اس کے پاس کون کس کی مجال ہے کہ وہ آئے اور سفارش کرے اپنی کہ بھئی یہ میرا مسئلہ حل کرا دیں, سوائے یہ کہ اللہ ہی اس کو حکم دے. اور اللہ کس کے لیے حکم دیتے؟ جس کے لیے راضی ہوتے, اس کی بات کو جس کی پسند کرتے. فرماتے ہیں جانتے ہیں جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے. ہر انسان ہر کسی کا نہیں جان سکتا, اور اگر جانتا بھی ہے تو اس کے پیچھے کھوجی لگائے جاتے, اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان مقرر کیے جاتے, جو بھائی ان کی وہ لے کر آؤ, خبر لے کر آؤ. آپ اگر ملکہ سبا کی بات لے لیں جو سلیمان کی بات ہے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی. کیا ان کو بادشاہت دی تھی جو کبھی کسی کو جہانوں میں نہیں دی. اس کے باوجود وہ حدود لا رہے ہیں ان کے پاس خبر, اور کہہ رہے جو آپ کو نہیں پتہ ہے نا وہ میں خبر دے رہا ہوں. دیکھیں تو وہ اللہ جانتے جو آگے جو پیچھے. کوئی گھیر نہیں سکتا اس کے علم سے کوئی چیز مگر جتنی اللہ دینا چاہے. تو نالج اتنی ملے گی مجھے اور آپ کو چیزوں کی. عالم الغیب میں اور آپ نہیں ہے, وہ اللہ ہے. عالم الغیب یہ نجومی کاہن نہیں ہے, وہ اللہ ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کی تو کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین سب جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے, اور نہیں تھکتا وہ ان دونوں کی نگہبانی سے. تو اب اینڈ جو آیت آ گئی کہ وہ علی العظیم ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا